الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، گفتگو کے متعلق یعنی بات چیت کرنے کے متعلق اور بہت ساری متعدد احادیث مبارک ہیں، سماعت کیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو ہمیشہ بری باتوں سے روک کے رکھنا چاہیے کہ اس کے متعلق حدیث شریف ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو بری باتوں سے روک رکھو۔ اور معزز سامعات، آپ جانتے ہیں کہ روزانہ صبح تمام اعضائے بدن زبان سے التجا کرتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، تو سیدھی رہی تو ہم عافیت میں رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی چلی ہم پر مصیبت آئے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ معزز سامعات، زبان کو صحیح استعمال کیا تو اس کا جو کچھ فائدہ ہوگا وہ سارا ہی جسم پائے گا، اور اگر یہ سیدھی نہ چلی، کسی کو گالی وغیرہ دی تو زبان کو کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو، پٹائی دیگر اعضاء کی ہی ہوگی۔ اور معزز سامعات، جنت کے عظیم الشان محل اچھی گفتگو کرنے والوں کو ملیں گے کہ جنت کے وہ حسین وہ دلکش محل جن میں شیشے کی مانند آر پار نظر آتا ہے، اچھی گفتگو کرنے والوں کو عطا کیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں بالا خانے ہیں جن کے بیرونی حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہیں۔ ایک اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے ہوں گے؟ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی گفتگو کرے۔ اور معزز سامعات، اچھی بات کرنا چپ رہنے سے افضل ہے، اور چپ رہنا بے مقصد بات کہنے سے افضل، جبکہ بری بات کہنا تو ہر وقت برا ہی برا ہے، اور اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات صدقہ ہے۔ اور اسی طرح اچھے اخلاق والے لوگ قیامت کے روز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں گے، اور دونوں جہاں میں محبوب بھی ہیں۔ باطونی لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو جہاں مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتیں کرنے والے، بانچیں کھول کر اور منہ بھر کر باتیں کرنے والے ہیں۔ زبان کی حفاظت اور نگہداشت اور اسے فضولیات و لغویات سے باز رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ فسادات اور نقصانات اسی زبان سے رونما ہوتے ہیں۔ کسی نے سچ ہی تو کہا ہے، ایک چپ 100 کو ہرائے۔ اسی طرح حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک دفعہ دربار رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اسے۔ اسی طرح حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب تم اپنے دل میں خساوت یعنی سنگ دلی، بدن میں سستی اور رزق میں تنگی محسوس کرو تو سمجھ لو کہ تم سے کہیں فضول اور لا یعنی کلمے نکل گئے ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہے۔
اور معزز سامعات، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے منہاج العابدین میں فضول یعنی غیر ضروری گفتگو کی 4 وجہ سے مذمت فرمائی۔ چنانچہ فرماتے ہیں، فضول و لا یعنی بے مطلب گفتگو کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو لکھنی پڑتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ان سے حیا کریں اور فضول باتیں لکھنے کی ان کو تکلیف نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری وجہ یہ بتائی ہے کہ اچھی بات نہیں کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بھرا ہوا اعمال نامہ رب تعالیٰ کے حضور میں پیش ہو، اس بنا پر چاہیے کہ فضول گفتگو سے بچیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بندے کو قیامت کے روز کہا جائے گا کہ اپنے اعمال نامے کو اللہ تعالیٰ کے حضور تمام مخلوق کے روبرو پڑھ کر سنائیں۔ اس وقت حشر کی خوفناک سختیاں اس کے سامنے ہوں گی۔ انسان پیاس کی شدت سے مر رہا ہوگا، جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہوگا اور ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی گئی ہوگی۔ ایسے حالات میں اپنے ایسے نامہ اعمال کو پڑھنا جو فضول و بیہودہ گفتگو سے پر ہوں، کس قدر تکلیف دہ چیز ہوگی۔ اس لیے چاہیے کہ زبان سے سوائے اچھی بات کے کچھ نہ نکالیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ بندے کو فضول اور غیر ضروری باتوں پر ملامت کی جائے گی اور شرم دلائی جائے گی، اور بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرم و ندامت کی وجہ سے انسان پانی پانی ہو جائے گا۔ تو معزز سامعات، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بہترین نصیحت ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ 4 باتیں ہمارے لیے کافی ہے جو اوپر کی گئی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ میں پتھر کا ٹکڑا لیے رہتے تھے تاکہ بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، غیر ضروری باتوں کا ترک کر دینا بھی حسن اسلام میں سے ہے۔ اسی طرح 60 سال کی عبادت کا ثواب ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اچھی بات خاموشی سے بہتر ہے اور فالتو بات سے خاموشی بہتر ہے۔ اور معزز سامعات، اسی طرح آپس میں ہنسی مذاق کی عادت کے متعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپس میں ٹھٹا مذاق مت کیا کرو، اس طرح ہنسی ہی ہنسی میں دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے اور برے افعال کی بنیادیں دلوں میں استوار ہو جاتی ہیں۔ کہ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی سے مذاق کرتا ہے وہ اس کی نظر سے گر جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ہر وقت بدزبانی اور بے حیائی کے باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، گالی گلوچ سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے بھائی بہنوں کو گالی دینا گناہ ہے اور بے حیائی کی بات کرنے والے بدنصیب پر جنت حرام ہے۔ چنانچہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح مدینہ کے تاجدار شہنشاہ ابرار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جب انہیں دوزخ میں لے جائیں گے تو ان کے منہ سے ایسی سخت بدبو اور تعفن نکل کر دوزخ میں پھیل جائے گا کہ خود اہل دوزخ چیخ اٹھیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تب انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ بدبخت ہیں جو فحش کلامی سے کام لیتے تھے اور ایسی جگہوں پر جانے کے بھی بہت مشتاق تھے جہاں بدزبانی اور فحش گوئی ہوا کرتی ہے۔ تو معزز سامعات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ٹی وی، سنیما گھر وغیرہ میں جو بھی وہ باتیں ہوتی ہیں، جو بھی کلام ہوتے ہیں، وہ فحش گوئی ہوتی ہے اور بے حیائی کے ہی باتیں ہوتے ہیں، تو ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ فحش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا، نعوذ باللہ۔ معزز سامعات، اخیر میں کہ بات چیت کرنے کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 12 متفرق سنتیں اور آداب ہیں، بہت ہی پیاری ہیں۔ ملاحظہ کریں کہ ایک یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو اس طرح دل نشین انداز میں ٹہر ٹہر کر فرماتے کہ سننے والا بآسانی یاد کر لیتا، اور اگر کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک شمار کرنا چاہے تو شمار بھی کر سکتا۔ اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کرنا سنت ہے۔ تیسری آداب یہ ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجے رکھتے ہوئے انشاءاللہ بات کریں گے تو دونوں کے نزدیک ہم معزز رہیں گے۔ اسی طرح چوتھے آداب یہ ہے کہ چلا چلا کر بات کرنا، جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں دوست آپس میں کرتے ہیں، خلاف سنت ہے۔ اسی طرح دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا ٹھیک نہیں، تالیاں بجانا منع ہے۔ دوسرے کے سامنے بار بار ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں، اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے۔ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سننا چاہیے، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ کوئی ہکلا کر بات کرتا ہو تو اس کی نقل نہ اتاریں کہ اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی قہقہہ نہیں لگایا، یعنی قہقہہ اتنی آواز سے ہنسنے کو کہتے ہیں کہ دوسروں تک آواز پہنچے۔ اسی طرح زیادہ باتیں کرنے اور بار بار قہقہے لگانے سے اخار بھی فجرو ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی باوقار اور خاموش مومن دکھائی دے تو اس کے پاس ضرور جاؤ، کیونکہ وہ یقیناً صاحب حکمت ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں گفتگو کرنے کی سنتوں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔